جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے 20ویں صدی کے بڑے سیاستدان اور روحانی رہنما طور جانے والے شخص کے بارے میں، جس کو ہندوستان کا بابا قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے مہاتما گاندھی کی زندگی کے بارے میں۔ گاندھی جی ہندوستان کے شہر گجرات کے علاقے پوربندر میں 2 اکتوبر 1869 میں پیدا ہوئے۔ گاندھی جی کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ اس کے والد کا نام کرم چند گاندھی اور ماں کا نام پتلی بائی گاندھی تھی۔ اس کے والدین ہندو مذہبی تھے اور بچپن سے ہی ان کے والدین نے اسے انسانیت کا درس دلایا، لوگوں کو پیار کرنا، محبت سے پیش آنا اور اچھے رویے رکھنا۔ اس لیے وہ ہر طبقے اور مذہب کو عزت دیتا تھا اور ہر مذہب کے لوگوں سے دوستی بھی رکھتا تھا۔ جب وہ 8 سال کا تھا تو ان کے والدین راجکوٹ میں ہجرت کر گئے۔ وہاں راجکوٹ کے لوکل اسکول میں داخلہ لیا۔ گاندھی جی ایک ایوریج طالب علم تھا، مگر پھر بھی انہوں نے کچھ ایوارڈز جیتے۔ گاندھی کو کھیل کود کا کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ کتابیں رکھتا تھا۔ 1887 میں گاندھی جی نے احمد آباد کے ہائی اسکول میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد گاندھی جی 1888 میں لندن چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ وکالت کی ڈگری کے بعد 1892 میں وہ ہندوستان واپس آ گئے اور بمبئی میں وکالت کی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ مگر تھوڑی عرصے بعد 1897 میں گاندھی بیوی اور بچوں کے ساتھ جنوبی افریقہ چلے گئے۔ وہاں پہ اس نے نسل پرستی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ کے بار میں داخل ہونے والے پہلے ہندوستانی وکیل بنے۔ وہاں پہ اس نے وکالت کی۔ جنوبی افریقہ کی جنگ کے دوران اسٹریچر بیئرر تھے۔ اس نے زخمی سیاہ جنوبی افریقہ کی خدمت کے لیے 300 ہندوستانی رضاکاروں اور سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ انڈین ایمبولینس کور کا منظم کیا۔ افریقہ میں ممتاز انسانی کاموں کے لیے کلسر ہند گولڈ سے نوازا اور عام رضامندی سے انہیں مہاتما کے نام سے پکارا جانے لگا، جس کا لفظی معنی ہے عظیم روح۔ ہندوستان میں واپسی کے بعد گاندھی ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں سرگرم ہو گئے۔ کانگریس کے کنونشنوں میں خطاب کیا۔ وہ اس کے لیڈروں میں سے ایک لیڈر بن گئے۔ 1918 میں ہندوستان میں قحط کے دوران انگریزوں کی طرف سے لگائے گئے ٹیکسوں کی مخالفت کی اور تحریک چلانے پر گرفتار کیا گیا اور جیل میں کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں بھوک ہڑتال کی۔ ان کے لاکھوں کے حامی جیل کے گرد جمع ہو گئے۔ گاندھی کو لوگ مہاتما یعنی عظیم روح اور باپو کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے رہا کر دیا گیا۔ 31 دسمبر 1929 کو انڈین نیشنل کانگریس نے اپنی آزادی کا پرچم لہرایا۔ گاندھی نے ہندوستان کے سیکولرائزیشن کے ذریعے استحکام حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک پرامن ملک میں متحد کرنے کا واحد راستہ تھا۔ 1930 میں گاندھی نے مشہور ستیاگرہ نمک مارچ کا اعلان کیا، جو برطانوی نمک کی اجارہ داری اور نمک پر ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا اور 400 کلومیٹر پیدل مارچ کر کے برطانوی سلطنت کے بنیادوں کو ہلا دیا اور نمک پر لگی ٹیکس کو ختم کرا دیا۔ گاندھی نے اچھوتوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مہم چلائی، جنہیں وہ ہریجن خدا کے بچے کہتے تھے۔ انہوں نے مساوی حقوق کو فروغ دیا، بشمول دیگر ذاتوں کے ووٹ دینے کا حق بھی شامل ہے۔ 1936 میں گاندھی جی نے پارٹی سے استعفیٰ دیا کیونکہ ان کی مقبولیت رکنیت کی تنوع کو دبا رہی۔ بعد میں وہ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں سے لے کر مذہبی قدامت پسندوں اور کاروبار کے حامی گروپوں تک وہ جواہر لال نہرو کی صدارت کے ساتھ پارٹی کی سربراہی میں واپس آئے۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں گاندھی نے اعلان کیا کہ ہندوستان اس جنگ کا فریق نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے آزادی حاصل نہ ہو۔ 1942 میں ان کی ہندوستان چھوڑو مہم نے جدوجہد کے بے مثال پیمانے پر گاندھی کو گرفتار کیا گیا اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔
وہ 2 سال تک جیل میں رہے اور قید کے دوران ان کی بیوی کی انتقال ہو گئی۔ ہندوستان کو اگست 1947 عیسوی میں انگریزوں سے آزادی حاصل ہوئی اور ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پاکستان اور ہندوستان۔ اس سے پہلے گاندھی جی نے کہا تھا کہ تقسیم ہند سے پہلے میرے جسم کو 2 ٹکڑے کرنے ہوں گے، مگر ملک میں بڑھتی ہوئی تشدد اور خانہ جنگی کو روکنے کے لیے اس تقسیم کو قبول کیا اور پارٹی پر زور دیا کہ وہ تقسیم کو قبول کرے اور تمام تشدد کو روکنے کا حکم دیا۔ مہاتما گاندھی کو 30 جنوری 1948 عیسوی میں قتل کیا گیا۔ اس کے سینے میں 3 گولیاں ماری گئیں۔ ان کی قاتلوں کو سزا سنائی گئی اور 1 سال بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔ گاندھی جی کے کچھ حقائق: اگر کوئی تمہیں نفرت سے پیش آئے تو تم اس سے پیار سے پیش آنا، اگر کوئی برا بھلا کہے تو اسے معاف کرنا، ہاں اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو اپنا دوسرا گال بھی سامنے کرنا۔ گاندھی جی پاکستان سے اتنا محبت کرتے تھے جتنا وہ ہندوستان سے۔ گاندھی جی بٹوارے کے بعد لاہور، راولپنڈی اور کراچی بھی جانا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے قتل کر دیا گیا۔ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ گاندھی کا رویہ سچائی، انسانیت کی خدمت، عدم تشدد، بے خوفی، سپاہ گری جیسے اعلیٰ تصورات پر مشتمل ہے۔ گاندھی جی کا کہنا ہے کہ تعلیم اس انداز میں دی جائے کہ وہ طلباء کے اندر اخلاقی اقدار کو پیدا کرے۔ تعلیم طلباء کی سماجی صلاحیتوں کو فروغ کرے۔ تعلیم اس طرح ہونی چاہیے کہ جس سے طلباء ایک ذمہ دار اور متحرک شہری۔ گاندھی جی ایک اچھے انسان تھے، اس لیے ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور برصغیر میں ایک بہترین انسان اور بہترین رہنما طور جانا جاتا ہے۔ ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سے آپ بے شمار معلومات حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔